Allahumma salli wa sallim wa barik lana wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. پشتو میں بھی اور اردو دوانوں جو کی خبری کو. اور آج میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کس موضوع کے اوپر بات کروں؟ یس میں سے پوچھ رہا ہوں نا کہ کس موضوع پہ بات کروں, کس ٹاپک پہ بات کروں. لک یس. اور کوئی؟ محنت یس. سوری بزنس اور انسانیت یس. مور نیگیٹو تھاٹس کو کس طرح ختم کریں. مور کوئی اور سوال؟ قسمت لک. اور سوال؟ آج کل کا زمانہ. سوری آج کل کا زمانہ. 21st سینچری. اور کوئی سوال؟ یس سر. سوری ایک منٹ. آپ محنت نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے سر, اس کا جواب بھی میں آپ کو دے دوں گا. بہت سارے ٹاپکس آفر ہوئے اور آج ہم بات کریں گے محنت کے حوالے سے بھی, تاکہ سر کے یہ محنت کا پرابلم بھی سالو ہو جائے اور اسٹوڈنٹس کی جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے. لک ورسز ہارڈ ورک ڈیبیٹ کرتے تھے ہم کلاس میں. یاد رکھیے محنت از ویری امپورٹنٹ, ہارڈ ورک از ویری امپورٹنٹ. چونکہ اگر آپ پچھلے زمانے کو دیکھو, یا میں کہہ سکتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو اگر آپ دیکھیں تو اس وقت ٹیکنالوجی نام کی کوئی چیز دنیا میں تھی نہیں. کوئی جانتا ہی نہیں تھا کہ ٹیکنالوجی کیا چیز ہے, موبائل فون کیا چیز ہے. اس وقت نہ اسمارٹ ورک تھا. اسمارٹ ورک سے مطلب یہ ہے کہ کام آسان نہیں تھا, اس وقت محنت کرنی پڑتی تھی. آپ محنت کو نہیں مانتے, میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. محنت ہارڈ ورک از ویری امپورٹنٹ. چونکہ آپ اگر ایک مقصد سلیکٹ کرتے ہو اپنی زندگی میں اور ایک عظیم انسان بننا چاہتے ہو تو اس عظیم انسان بننے کے لیے محنت کرنا بہت زیادہ ضروری ہوگا. چونکہ تاسو مقصد ہے, آپ کا مقصد ہے کہ آپ ایک ڈاکٹر بنو, ٹھیک ہے, یا انجینئر بنو, یہ آپ کا مقصد ہے, اور آپ ابھی یہاں پر کھڑے ہو. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ یہاں سے ڈائریکٹ جمپ لگاؤ اور ڈائریکٹ یہاں پر پہنچ جاؤ. ایسا تو نہیں ہو سکتا, پاسبل نہیں ہے. یہاں اب تک پہنچنے کے لیے پہلی سیڑھی, دوسری سیڑھی, تیسری سیڑھی, چوتھی, پھر پانچویں, تب جا کے آپ اپنی مقصد تک پہنچ سکتے ہو. اور ان سیڑھیوں میں, ان سٹیپس میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے, ان سٹیپس میں سب سے پہلا سٹیپ محنت ہے, ہارڈ ورک ہے. آپ محنت کرو گے تب جا کے آپ ایک سٹیپ چڑھو گے. محنت نہیں کرو گے تو آپ ایک سٹیپ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. اور ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ یہاں سے جمپ لگا کر محنت کو سکپ کرو آگے جا سکو, ایسا نہیں ہے. عظیم انسان بننا ہے, بڑا کام دنیا میں کرنا ہے, کچھ نئے ایجاد کرنا ہے, دنیا کے لیے کچھ کرنا ہے, انسانیت کے لیے کچھ کرنا ہے, اس کے لیے محنت بہت زیادہ ضروری ہے. تاریخ میں اگر ہم جائیں, بڑے بڑے لوگ ہو گئے. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, انہوں نے محنت کی تھی. پھر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہوگا, قائد اعظم ہو گیا, انہوں نے محنت کی تھی تب جا کے پاکستان بنا تھا. کوئی پاکستان تو ایسا نہیں بنا کہ انہوں نے بول دیا کہ پاکستان بنے گا, ایک ملک بنے گا, وہ بن گیا. ایسا تو نہیں بنا. اس کے پیچھے محنت تھی, اسٹرگل تھی, قربانیاں تھی, تب جا کے وہ پاکستان بنا. سو محنت از ویری امپورٹنٹ. لک کی آپ لوگوں نے بات کی, قسمت بھی امپورٹنٹ ہے. اور ایک بڑے مقام تک پہنچنے کے لیے ہمارے زیادہ تر کلاس رومز میں ڈیبیٹس بھی ہوتے ہیں کہ یار ہارڈ ورک از امپورٹنٹ اور لک از امپورٹنٹ. تو میں سمجھتا ہوں that both are important. چونکہ محنت کرو گے تو بڑا انسان بن سکتے ہو. لک بھی آپ کے بڑے انسان بننے میں کردار ادا کر سکتا ہے. آپ دیکھیں میری اس مقام تک پہنچنے میں لک کا کیا کردار ہے. میری قسمت تھی, میرے دماغ میں اچانک ایک آئیڈیا آیا کہ میں انگلش سیکھنا چاہتا ہوں. اچانک آئیڈیا آیا اور میں چلا گیا اسپوکن یونیورسٹی. وہاں سے پھر میں نے اپنے یہ کانسیپٹ میرے دماغ میں آیا کہ میں ایسا کام بھی کر سکتا ہوں, پاکستان کی خدمت بھی کر سکتا ہوں. تو لک از آلسو ویری امپورٹنٹ اینڈ محنت بھی امپورٹنٹ ہے.
بزنس کی وہاں پر بات ہوئی ہیومینٹی کے حوالے سے. دیکھیے انسانیت کے لیے کام کرنا بھی امپورٹنٹ ہے, اور اگر بڑا انسان بننا چاہتے ہو تو اس میں انسانیت, ہیومنس کے لیے ہیومینٹی کا کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. چونکہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ اگر خود آگے چلتے ہو تو اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو اگنائٹ کرو. اگنائٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اپنے لیے نہ سوچو. ڈونٹ ورک فار پرسنل کاز, ورک فار نیشنل کاز. دو قسم کے مقاصد ہوتے ہیں دنیا میں. ایک پرسنل کاز چیار زخپل زانلا کارکوما, اور ایک نیشنل کاز کہ میں اپنے ملک کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں. پرسنل کاز جو دیکھیے معصوم نے, ایک بچہ ہے وہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یار میں نے ایک ڈاکٹر بننا ہے, اپنے لیے ڈاکٹر بننا ہے, پیسے کمانے. دوسرا بچہ کھڑا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے لیکن ڈاکٹر بن کے اس ملک کی خدمت کرنی ہے, اپنے نیشن کی, ہیومنس کی خدمت کرنی ہے. تو انسانیت کے لیے کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, صرف اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کے لیے سوچو. یہاں پر ایک بچہ ہے جو کہ سمجھدار ہے, جو کہ آگے بڑھنا چاہتا ہے, کچھ کرنا چاہتا ہے, تو اس کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ صرف اپنے لیے کام نہ کرو. یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, جتنے بھی اسٹوڈنٹس یہاں پہ بیٹھے ہیں, کوشش کرو کہ آپ سب اس کو موٹیویٹ کرو, یہ جتنے بھی بیٹھے ہیں, اور ان کو ہی اپنے ساتھ آگے اٹھاؤ, چونکہ یہی آپ کی طاقت ہے. اب دیکھیں اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو اگنائٹ کرنے کے لیے میں یونیورسٹیز جاتا ہوں, کالجز جاتا ہوں, اسکولز جاتا ہوں, لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں, انسپائر کرتا ہوں, تاکہ یہ لوگ سمجھیں کہ آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہے. ایز اے مسلم, ایز اے ہیومن, ایز اے پاکستانی, آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا. آپ لوگ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہو, کیوں پیدا ہوئے ہو, آپ کے پیدا ہونے کا مقصد کیا تھا, اس مقصد کو تلاش کرو. آپ اس مقصد کو تلاش کرو گے اور اس کو پھر اپنا ریئل معنوں میں اپنا مقصد بناؤ گے, اور اس سے ہٹو گے نہیں, اسی کے اوپر رہو گے, محنت بھی کرو گے, ہارڈ ورک بھی کرو گے, قربانیاں بھی دو گے, تب جا کر آپ اپنے اس مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں. وہ مقصد ڈھیر سارے مقاصد ہو سکتے ہیں. یہاں پہ جتنے بھی بچے بیٹھے ہیں ان کی پیدا ہونے کی ایک وجہ ہے, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. ہم اب دیکھیں کہ پاکستان کو تو ہم نے حاصل کیا تھا, لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر تعمیر کی تھی, لیکن اس کی تکمیل محمد رسول اللہ پہ کرنا باقی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ سب لوگوں میں سے زیادہ تر بچے ایسے ہوں جو آگے جا کر کچھ کام کریں لیکن ملک کے لیے کریں اور پاکستان کی تکمیل میں اپنا حصہ ادا کریں. تو میں آپ سب لوگوں کو یہی سجیسٹ کرنا چاہوں گا. اور کوئی سوال؟ سوال ہم ذہن کے. یس سر. سر جو آپ میں نے آپ کو جو بزنس کے بارے میں بات کی, جی سر, میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ فیوچر میں جتنے میرے دوست بیٹھے ہیں تو اس میں کم از کم 30% اسٹوڈنٹ جو میرے جو فرینڈ ہے یہ میرے ڈپارٹمنٹس میں کام کرے. تو سر آپ مجھے کیا آئیڈیا دینا چاہیں گے کہ میں کیا کروں اپنے لیے بزنس کے لیے, تاکہ یہ سب بھی بزنس کر سکے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک سمپل ٹرک بتاتا ہوں. دنیا بہت آگے پہنچ گئی. یہ یہاں پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ ایک مہینے کے اندر اگر ایک مہینہ اس کورس کے اوپر کام کرے تو یہ ہزاروں لاکھوں روپے کمانا شروع کر دیں گے. اور وہ کورس ہے فری لانسنگ. بیٹھ جائیے پلیز. میں آپ کو یہ آئیڈیا دیتا ہوں, آپ کوشش کرو کہ اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کرو, تاکہ یہاں پہ جو بچے ہیں جو کہ بزنس کرنا چاہتے ہیں آپ کا بھی فائدہ ہے, اپنے ساتھ لوگوں کو اگنائٹ کیا, اور جو بچے بزنس کرنا چاہتے ہیں, پیسے کمانا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی فائدہ ہے. آئیڈیا یہ ہے کہ آپ یہاں پر پہلے خود فری لانسنگ سیکھیں. فری لانسنگ مطلب انٹرنیٹ سے پیسے کمانے کا طریقہ سیکھیں. بہت ہی سمپل ہے. میں آپ کو اور سائٹس پہ نہیں لے جاتا. ایک ویب سائٹ ہے فائیور کے نام سے, fiverr.com. یہ ایسی ویب سائٹ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی اسکل ہے, اسکل مطلب تو ڈاکٹر ہے یا تو موٹیویشن اسپیکر ہے, جو آپ جو اسکل بھی ہے آپ کے پاس, آپ صرف اپنے اس اسکل کو اسٹرانگ کرو. وہ اسکل آپ نے اسٹرانگ کیا, اس اسکل کے اوپر آپ کے آ کر وہاں پر اپنا اکاؤنٹ بناؤ, اور اپنے اکاؤنٹ کے ساتھ وہاں پہ کچھ پروفائل ہوتی ہے, وہ اگر آپ بناؤ گے تو لوگوں کو شو ہوگا کہ یہ بندہ ہے. چونکہ باہر ملک کے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, مطلب وہ کچھ پیج لکھوانا چاہتے ہیں, کتاب لکھوانا چاہتے ہیں, یا کچھ اور کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ڈائریکٹ فائیور میں آ کے لوگ کو آرڈر دیتے ہیں کہ میں آپ کو $50 دیتا ہوں, $200 دیتا ہوں, $1000 دیتا ہوں, $10,000 دیتا ہوں, آ کے جو ہے میرے یہ کام ہے یہ پورا کرو. اس سے بہت سارے فوائد ہوں گے. یاد رکھیں فزیکل ورلڈ جو ہے, فزیکل دنیا, اس میں جابس ختم ہو گئی ہے. مطلب فزیکل ورلڈ میں فزیکل جو انڈسٹریز ہیں, آئی کی نوکریاں نہیں ٹولے ختم شوی, چاہے وہ سروس انڈسٹری ہے,
एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है या और कोई इंडस्ट्री, उसमें सारी जॉब्स खत्म हो गई। अभी सर्विस इंडस्ट्री मतलब टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, ये सारे सर्विस इंडस्ट्री में आते हैं। तो इसमें भी जॉब्स बिल्कुल, पाकिस्तान में हजारों की तादाद में लोग डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन रहे हैं। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, पाकिस्तान में ऐसी इंडस्ट्रीज बहुत कम है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हो गई, मतलब जो रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं और फिर कोई चीज बनाते हैं। अभी ये कैमरा हो गया, मोबाइल हो गया, माइक हो गया, ये सारे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। स्टैंड हो गया, सारे मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो गई कि जिसके अंदर सब्जी उगाते हैं, एग्रीकल्चर का अपना बिजनेस है, तुखमून चिशु फार्मून शू की सब्जी करी और फिर वो ग्रो होती है और फिर वो काट के आगे जाकर मार्केट में बेचते हैं। मार्केट में कीमत ज्यादा हुई तो किसान की प्रॉफिट है, कीमत कम हुई तो किसान का नुकसान है। तो इसमें भी जॉब्स खत्म हो गई है। अभी दुनिया वर्चुअल इंडस्ट्री की तरफ चली गई। तो पहले आप खुद फ्रीलांसिंग सीखो, खुद जो है फाइवर सीखो, और फाइवर में मैं आपको आसान तरीन जॉब्स बता सकता हूँ। पहला वाला टाइपिंग अपनी तेज करो। आप टाइपिंग मतलब इतनी तेज करो कि आप 1 मिनट के अंदर ढेर सारे वर्ड्स आप लिख सकते हो। 200 वर्ड्स कोशिश करो कि 1 मिनट के अंदर आप लिख सकते हो। अगर आपके पास ये स्किल आ गया, फाइवर पे जाओ, अपना अकाउंट बनाओ, आसानी से पैसे कमाओ। लोग जो है आजकल लाखों रुपया जीत रहे हैं, लाखों रुपया लोग जीत रहे हैं ब्लॉग्स के जरिए से, फाइवर के जरिए से, इंटरनेट के जरिए से। अभी पूरी दुनिया इंटरनेट की तरफ जा रही है। तो आप पहले खुद फ्रीलांसिंग सीखो, फिर यहाँ पर फ्रीलांसिंग की क्लासेस शुरू करो। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जो कि बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं, इन सबको बिजनेस की तरफ ले आओ। यूट्यूब पर जाओ, लिखो व्हाट इज फाइवर, व्हाट इज फ्रीलांसिंग, व्हाट इज ब्लॉगिंग, व्हाट इज व्लॉगिंग, हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब, हाउ टू अर्न मनी ऑन इंटरनेट। ढेर सारे लेक्चर्स आपको मिलेंगे। उन लेक्चर्स को पढ़ो, उनको समझो, फिर जाओ उसकी क्लासेस ज्वाइन करो। क्लासेस ज्वाइन करने के बाद सीख लिया तो फिर इन सबको भी सिखाओ और इन सबको पैसा कमाना सिखाओ। सिंपल इज दैट। और 1 महीने के अंदर अंदर आप पैसे कमाना शुरू कर दोगे। सिंपल। और कोई सवाल? यस, लास्ट क्वेश्चन। ऐसे यूनिक बन सकते हैं कि यूनिवर्स में हमारी तरफ कोई ना हो? यस, बन सकते हैं। और कोई एग्जांपल आप मैं आपको देता हूं। 1980 से पहले गूगल का, यूट्यूब का कोई नाम नहीं था, या उसको भी छोड़ो। मैं आपको सिंपल, आजकल एक बंदा है, जैकमा नाम है उसका, आप लोगों ने सुना भी होगा। alibaba.com वेबसाइट का फाउंडर, दुनिया की दूसरी सबसे बेहतरीन ऑनलाइन शॉपिंग का फाउंडर है वो क्या करता था? वो वेटर भी था, रेस्टोरेंट ने भी उसमें भी काम, रेस्टोरेंट के कार करी दी, कुसो के कार करे दे, ढेर सारी जगहों पे काम किया, आम सा बंदा था। लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि ऑनलाइन एक शॉपिंग मॉल ऑनलाइन क्यों ना बनाए, ऑनलाइन लोगों को शॉपिंग करने का वो क्यों ना दे, ताकि लोग ऑर्डर करें और फौरन उनकी जो ऑर्डर की हुई चीज है वो उनके घर तक पहुंचे। तो उसने उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया कि मैं यूनिक आदमी कैसे बन सकता हूं। तो उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि मैं एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल बनाता हूं कि जिससे लोग जो है ऑनलाइन आकर चीजें खरीद सकते हैं। तो उसने उसके ऊपर काम शुरू किया, मेहनत की, उसने कुर्बानियां भी दी और दिन रात मेहनत करने के बाद जब वो बन गया तो फिर उसने उसका नाम वो ढूंढने लगा कि क्या नाम दे उसको। तो फिर जब वो न्यूयॉर्क गया, अमेरिका, तो वहां पर ऐसे ही होटल में जाके खाना खा रहा था, तो उसके दिमाग में आइडिया है कि अली बाबा क्यों ना रखे। तो एक वेटर आया, वेटर ने उससे पूछा कि तुम क्या खाना चाहोगे। तो उसने बोला, डू यू नो अली बाबा? वेटर वाले जवाब को, यस अली बाबा, ओपन सेसमे 40 थीव्स। उसने फिर सोचा कि अगर ये अली बाबा को जानता है तो मैं और लोगों से भी सवाल पूछता हूँ। तो वो बाहर जाने लगा और लोगों से भी पूछा, सब लोगों ने अली बाबा का जवाब दिया कि ये कौन था। तो उसकी वजह से उसने वो नाम रखा। तो आप आम इंसान हो तो आम इंसान से आप यूनिक इंसान भी बन सकते हो। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ढेर सारे ऐसे लोग थे जो कि यूनिक बने थे, जिनकी तरह दुनिया में कोई नहीं था। मार्क ज़करबर्ग ने फेसबुक बनाया, क्या और मार्क ज़करबर्ग के अलावा किसी ने आइडिया दिया है कि फेसबुक भी बनना चाहिए? कभी सुना मार्क ज़करबर्ग के अलावा किसी ने फेसबुक बनाया हो? नहीं। गूगल का कॉन्सेप्ट लेरी पेज ने बनाया था। लेरी पेज से पहले गूगल का कॉन्सेप्ट किसी ने भी नहीं दिया था। तो आप यूनिक बन सकते हो, यस, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी का मकसद तलाश करो
और उस मकसद के ऊपर ही काम करो। आप देखें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह हो गए, पाकिस्तान बनाना था उनका मकसद, मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनाना था कि एक होंगे मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो वो अपने उस मकसद को उन्होंने फॉलो किया, आगे जाकर वो यूनिक हो गए और इतने यूनिक हो गए कि आज के दौर में भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आबे हयात से कम नहीं है कि जो भी उसको समझता है, उनके कलाम को समझता है, आज के दौर में भी वो मार्क ज़करबर्ग और स्टीव जॉब्स बन सकता है। थैंक यू वेरी मच। ठीक हो गया सर? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।